1966 اور 67 کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سے 17 سال اور وہ اس وقت کی بات ہے جب درسیات آپ کی شروع ہو چکی تھی. حضور قبلہ دادا جان حضور ڈاکٹر فرید الملہ رحمت اللہ علیہ خود حسوبلیل سے سفر کر کے جھنگ تشریف لا کر آپ کو پڑھایا کرتے تھے اور آپ فیصل آباد ایف ایس سی میں ایڈمیشن گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں لے چکے تھے. اب اس وقت آپ کو وہی آنے جانے کا 70 میل کا آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا اور اسی طرح ایک طویل سفر حضور قبلہ دادا جان رحمت اللہ علیہ کو کرنا پڑتا تھا. آپ نے فرمایا کہ بھئی محمد طاہر اگر ہو سکے تو حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو استاذ ہیں میں ان کے پاس لے جاتا ہوں, اگر ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو کچھ اسباق ان سے پڑھ لینا. فوٹون تھے, بات کیسے سمجھ آتی تھی. 2 دن گزرے, آپ نے فرمایا ابا جی میرا وقت ضائع ہوگا, آپ ہی پڑھائیں. پھر آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بیٹے 70 میل آپ سفر کر لیں, اتنا میں کروں گا, جو میرے مقدر میں آپ کی تیاری لکھی ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ فیصل آباد ہاسٹل کے باہر گرمیوں میں ہم چارپائیاں باہر بچھا دیا کرتے تھے اور اس پر سارے اسٹوڈنٹ سویا کرتے تھے. فرماتے ہیں چارپائی باہر ڈلی ہوئی تھی تو اچانک ساتھ پرتاب نگر ایک محلہ تھا فیصل آباد کا, وہاں سے 3 افراد نمودار ہوئے. 40 سے 50 سال عمر کے 3 افراد تھے. وہ آواز دیتے ہوئے آ رہے تھے کہ محمد طاہر قادری کدھر ہے, محمد طاہر قادری کدھر ہے. وہ سارے دوست احباب انہیں پکڑ کے میرے پاس لے آئے. میں نے انہیں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور فرماتے ہیں سامنے والی چارپائی پر انہیں بٹھا لیا. پوچھا کہ آنے کی وجہ فرمائیں کیا بات ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں یہ پرتاب نگر ساتھ ایک محلہ ہے وہاں سے آئے ہیں. پھر کہنے لگے ہمیں محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ڈائریکٹ آپ کے پاس بھیجا. آپ حیران ہوئے کہ بھئی انہوں نے کیسے بھیجا ہے. پھر ماجرہ عرض کرنے لگے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک گلاب کے پھول دیے ہیں آپ کے لیے, ایک رومال دیا ہے اور ایک عطر کی شیشی بھیجی ہے کہ میرے شاگرد محمد طاہر القادری کو دے دے. پھر آپ نے فرمایا ماجرا کیا ہے. پھر کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پرتاب نگر کے محلے میں رہتے ہیں اور وہاں پر اہل حدیث کا بڑا دور دورہ ہے, ان کا ڈنکا بج رہا ہے. وہاں کے بہت بڑے عالم پچھلے دنوں میں ہماری مسجد میں آئے اور ان کا نام مولانا محمد صدیق تھا جو اہل حدیث کے اس دور کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے میلاد النبی کے مہینے میں جب سب ہم مل کر حضور کا میلاد منایا کرتے تھے انہوں نے ایک خطاب کر دیا اور خطاب حیات النبی کے موضوع پر کیا اور کہا کہ اب حضور تشریف لے گئے, اب ہم میں نہیں, آپ کی وفات ہو گئی, جب حضور ہی نہیں تو حضور کا میلاد کس لیے کریں. وہ کہنے لگے کہ ایسی بدبختی پھیل گئی کہ اس نے ہمارے وہ نوجوان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے, حیات النبی کے قائل تھے, حضور کا جشن میلاد ہمارے ساتھ مل کے مناتے تھے, وہ متزلزل ہو گئے. ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر ہم اپنے محلے کے اہل سنت عالم کے پاس چلے گئے, ہم نے وہ سوال کیے, وہ لاجواب ہو گئے. پھر کسی اور کے پاس گئے, سوال کیے, وہ لاجواب ہو گئے. پھر کسی اور کے پاس, وہ بھی شافی اور کافی جواب نہ دے سکے. ہم روتے ہوئے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اس لیے ان کی بارگاہ میں چلے, ان کی قبر مبارک پر گئے اور روتے رہے. اپنی عرض آپ کو کر ڈالی. وہ کہتے ہیں رات ہوئی تو خواب میں آپ تشریف لے آئے, خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو, ایڈریس میں تمہیں دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے وہ میرا شاگرد ہے, اس کا نام ہے محمد طاہر القادری. پھر فرمایا وہ فیصل آباد کہ گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل نمبر فلاں میں رہتا ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ. پھر فرمایا کہ میری طرف سے گلاب کے پھول, عطر کی شیشی اور رومال تحفہ دینا.
اور پھر میرا پیغام دینا کہ تمہیں ٹائم دے دیں، پھر جو وہ وقت تمہیں دے دیں، پھر بہت بڑا جلسہ منعقد کرنا، تشہیر کرنا، بس وہ میرا شاگرد آئے گا، کام تمام کر دے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور شیخ الاسلام جو اس وقت کے محمد طاہر القادری، آپ فرماتے ہیں 2 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے دیا۔ آپ نے اس وقت عمر دیکھیں 16 سال، عمر دیکھیں 17 سال، مگر کام کیا ہو رہا ہے؟ جہاں بڑے بڑے ناکام ہو جائیں وہاں سے وقت کے ولی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے 2 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے دیا، تشہیر کر دی گئی، اشتہار لگا دیے گئے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب رکھ دیا گیا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جبے کبے میں آئے گا، مگر دیکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نوجوان آ کر سٹیج پر بیٹھے تو لوگ ہل گئے کہ بھئی اتنا بڑا فتنہ پھیلا ہے، یہ کلا کما کیسے ہوگا؟ تو اب جیسے ہی خطاب شروع ہوا 10 منٹ کے اندر لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی۔ آپ نے ایک ایک کر کے ہر گرد کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ 3 گھنٹے کا خطاب جب ختم ہوا، اس عقیدے کی بدبختی ختم ہو گئی، ساری گرد جھڑ گئی، ختم ہو گئی، اور وہ لوگ جو متزلزل ہو گئے تھے وہ قدموں میں گر کر توبہ کر گئے۔ اسی وقت یا نبی سلام علیکہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔